ہر شے اس کی ہیبت کے آگے سر نگوں اور فرما بردار ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، مالکوں کا مالک، افلاک کا حاکم اور کار فرما، شمس و قمر سے خدمت لینے والا، ان میں سے ہر ایک معین وقت کے لیے گردش میں ہے۔ وہ رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے اور دن کو رات پر غلبہ دیتا ہے، اس طرح کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے برابر گردش میں ہیں۔ وہ ہر کینہ ور جابر کا سر توڑنے والا ہے اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کا کوئی مد مقابل اور حریف ہے اور نہ کوئی ہمسر اور شریک۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ وہ معبود یکتا ہے اور پروردگار بزرگ و برتر، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایک بات جانتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، فقیر بناتا ہے، غنی بناتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی قریب کرتا ہے اور وہی دور رکھتا ہے، وہی محروم کرتا ہے اور وہی نوازتا ہے۔ ہر طرح کا اختیار اسی کو ہے۔ حمد اسی کے لیے ہے، خیر و سعادت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس عزیز و غفار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ دعا کا قبول کرنے والا اور عطاؤں پر عطائیں کرنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی سانسوں کا شمار جانتا ہے۔ وہ جن و انس کا پروردگار ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ فریاد کرنے والوں کی فریاد اسے پریشان نہیں کرتی، اور گریہ و زاری کرنے والوں کی گریہ و زاری سے وہ تنگ اور عاجز نہیں ہوتا۔ وہ نیک بندوں کو ہر برائی سے بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق عطا کرنے والا ہے، اور مالک و آقا ہے، مومنین کا اور تمام عالموں کا پروردگار ہے، جس کا حق ہے ہر اس فرد پر جسے اس نے خلق کیا کہ اس کا شکر ادا کرے اور شکر گزار رہے، اور اس کی حمد کرے خوشحالی میں، بدحالی میں، راحت میں، اسرت میں۔ اور میرا ایمان ہے اس پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوں پر۔ یہ تو تھے وہ کلمات جو اللہ رب العزت کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایک طویل اور تاریخی خطبے میں۔ یہ طویل اور تاریخی خطبہ، اس پر آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو منوانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں 313 رسول تھے، اور ان میں سے 5 اولو العزم رسول تھے، جن کے اسماء گرامی جناب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو اللہ کی نازل کی گئی پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کوئی معمولی کتاب تو ہے نہیں، یہ علوم حقہ کا سچا مخزن ہے اور معرفت الہی اور عرفانیات کا اول سے آخر معدن ہے۔ یہ تہذیب، شائستگی، تمدن اور ریاست کا رہنما ہے۔ یہ وہ نایاب گوہر ہے جسے خدا جانے کس زمانے سے ایمانی بازار کے جوہریوں کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی، اور وہ انمول موتی ہے جو غیب کے خزانے میں محفوظ تھا۔ مختصر یہ ہے کہ مالک عرش و کرسی کی کتاب ہے، خدا بند لوح و قلم کا کلام ہے۔ اس کی وضاحت و بلاغت سے قطع نظر کرو، اس کی ترتیب اور حسن کو بھی چھوڑو، اس کے نظم و نسق کا بھی لحاظ نہ کرو،
فقط اس کے مطالب اور معانی پر غور کرو، اس میں جو علوم و فنون ہیں ان پر نظر ڈالو، اس میں خدا کی ذات و صفات، اس کی عبادت کے طریقے، معاملات، احکام ممنون، اخلاق، اصلاح، سازگاری، پیشن گوئیاں، اصول مسلمہ، حقائق اشیاء، عبرت، نصیحت و دنیا و آخرت کی تعلیموں کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محمد، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس کو ناپیدا کنار دریا کہنا بجا، اس کو ذخار سمندر کہنا نازیبا ہے۔ اس قرآن مجید کا مرتبہ تو ان چیزوں سے کہیں بالا تر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان عظیم الفاظوں کا آپ کی نظر کرنا، آپ کے سامنے بیان کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، اور میں اس پاک ذات کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ توفیق دی ہے۔ جبکہ میں کوئی بہت بڑا مولوی یا کوئی خطیب نہیں ہوں، آپ ناظرین کی طرح ہی ایک عام سا آدمی ہوں، اور آپ ہی کی طرح اس دنیا میں رہ رہا ہوں۔ جن حالات سے اور جن واقعات سے آپ وہ صبح و شام آپ کا واسطہ رہتا ہے، انہی حالات و واقعات سے میرا بھی رابطہ و واسطہ رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ میں آپ کے نظر اپنی محسوسات کو پیش کر رہا ہوں، اور آپ نے ان محسوسات کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ کی ذات آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی اپنے محسوسات، جو آپ محسوس کرو حالات و واقعات سے اور اپنے ارد گرد سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، آپ بھی ان کو ایکسپلین کرو، لوگوں کے اوپر واضح کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، اس کا مقصد وہ حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حالات رہے، اور اب جو حالات ہیں۔ ناظرین، میں اب تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ کر، اپنے ملنے جلنے والوں سے ملنے کے بعد جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ اس وقت اب کے عوام الناس میں علم کا فقدان ہے۔ اس علم کے فقدان کو کیسے پر کیا جائے؟ یہ وہ علم ہے جس کے بارے